يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ رب فرماتا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے، اے لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اس محبوب کا ذکر سجائے بیٹھے ہیں، اور شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ سرکار کے بلائے ہوئے مہمان ہیں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد کی قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خصوصاً جناب محمد شفیق صاحب اور صوفی دنیال صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے دعوت دی اور میں وعدے کے مطابق حاضر ہوں، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ حضور کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم جو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ابھی بھی جتنے بھی احباب باہر ہیں، میری بڑے ادب کے ساتھ ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ ابھی باقاعدہ محفل کا آغاز ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے پاک کلام سے اس بابرکت محفل کا آغاز ہوگا۔ میں رب العالمین کے پاک کلام کی تلاوت کے لیے جناب آپ کے جامعہ مسجد کے قاری صاحب سے ملتمس ہوں، جناب قاری القرہ فخر القرہ قاری محمد غلام حسین چشتی صاحب، آپ تشریف لائیں اور اللہ رب العالمین کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن
في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں قاری صاحب اللہ رب العالمین کے پاک کلام کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کے ذوق میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دائیں طرف ہمارے مہمان سناخان جناب قاری محمد ضمیر احمد کیانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اب تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، تھوڑا ایک ماحول بن جائے۔ قاری صاحب اللہ رب العالمین کے پاک کلام کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، رب العالمین کا یہ پاک کلام میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا کہ جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے وہ بہترین شخص ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاک کلام کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ لوگوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ تقریباً 10 سال سے اس حدیث کو لے کر آپ کی اس جامع مسجد کے اندر رب کے کلام کو پڑھا بھی رہے ہیں، خود پڑھ بھی رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ وہ پاک کلام ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جو عظمت مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے۔ ارے یہ وہ قرآن ہے جو رفعت مصطفیٰ بیان کرتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو معرفت مصطفیٰ بیان کرتا ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جو سیرت مصطفیٰ بیان کرتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو عظمت مصطفیٰ بیان کرتا ہے۔ اور جس قرآن کی قاری صاحب آپ کے سامنے تلاوت فرما رہے تھے، اس قرآن میں میرے حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہے، اس قرآن کے اندر میرے فاروق اعظم کا ذکر ہے، اس قرآن کے اندر میرے عثمان غنی کا ذکر ہے، اس قرآن کے اندر مولا علی شیر خدا کا ذکر ہے۔ اور پیر سید ناصر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا۔ آقا قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا، اور مازاق آنکھیں تو بشمس کا روح انور، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اور اللہ رب العالمین کے محبوب کا ہم ذکر سجائے بیٹھے ہیں، اور یہ ذکر خوش نصیب لوگ سجاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد کی قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں۔ اور میں بلا تمہید
اپنا وقت ضائع کیے بغیر میں ثنا خان کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جناب عظیم مداح رسول محمد حسنین صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ محمد حسنین صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آمد مصطفیٰ کفر روانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول یا رسول۔ جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ میری قسمت کو جگا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول۔ کی جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، کی جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، کی جھلک اپنی دکھا دو یا رسول، کی جھلک اپنی دکھا دو یا رسول۔ خواب میں تشریف لا کر ایک بار بس ایک
जलवा को करा दो या रसूल, अपना जलवा तो दिखा दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, जामे उल्फते का पिला दो या रसूल, उम्र पर तेरी सलाहनी करो, उम्र पर तेरी सलाहनी करूं या रसूल अल्लाह, उम्र पर तेरी सलाहनी करो, हर कावटे को हटा दो या रसूल, हर रुकावटे को हटा दो या रसूल, जामे उल्फते का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, वो कभी भी उठ नहीं सकता जिसे, वो कभी भी उठ नहीं सकता जिसे, तुम निगाहों से गिरा दो या रसूल, तुम निगाहों से गिरा दो या रसूल, वो कभी भी उठ नहीं सकता जिसे आका, वो कभी भी उठ नहीं सकता जिसे, तुम निगाहों से गिरा दो या रसूल, तुम निगाहों से गिरा दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बख्श देगा हर खता मेरी खुदा, बख्श देगा हर खता मेरी खुदा, तुम जरा लब को हिला दो या रसूल, 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 अपना दीवाना बना दो या रसूल, जामे उल्फते का पिला दो या रसूल। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद हसनैन साहब हुजूर की बारगाह में हाज़िरी पेश कर रहे थे और नाते महबूब मुस्तफ़ा पढ़ रहे थे। और शायर कहता है कि बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी,
میری نظروں میں مدینے کی کلی تھی ابھی ابھی، سبحان اللہ اور لوہو کرم ہو گیا کہ وہ محفل میں آ گئے، منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی، اور جبرائیل امین فرشتوں سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کس عاشق کے لب پہ یہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، کس عاشق کے لب پر یہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ سبحان اللہ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت بینات تلاوت کی ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ بے شک ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ بے شک اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ سونیا اے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیا فرمایا جی؟ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو، ماشاء اللہ سبحان اللہ فاتبعونی میری اتباع کرو۔ یا رب العالمین تو فرماتا ہے کہ حضور کو مانو، حضور کی شریعت پہ عمل کرو۔ یا رب العالمین اگر مصطفیٰ کو مانے تو دے گا کیا؟ رب العالمین سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب کو مانو، حضور کو فرمایا کہ لوگوں سے کہو کہ اتباع کریں۔ یا رب العالمین مصطفیٰ کو مانے تو ملے گا کیا؟ رب العالمین نے فرمایا یحببکم اللہ، پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ بے شک بے شک اللہ بھی انہیں محبوب رکھے گا یقیناً جو اللہ کے محبوب سے پیار کریں گے۔ اور میں بلا تمہید اگلے سناہان کی طرف پڑھ رہا ہوں۔ جناب لوگ نشان حیدر سے تشریف لائے، عظیم مداح رسول حافظ محمد عفیظ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز میں نعت شریف پیش کرتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ انج چپنے محلیاں دل یارو انج چپنے محلیاں دل یارو گفتار دیا لم کیا سی انج چپنے محلیاں دل یارو گفتار دیا کیا سی پروار جتنا سونا ہے ود پار دیالم کیا
پروار جتنا سونا ہے ودکار دیالم کیا سی ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا لا ریب حضور دی ذات ادن پوی حاکم خود ورگا دجا پردان پتے کوئی نہیں تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا میرے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں تیری اکھ وچ عیب ہے بدبختا میرے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے اور صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے صبر آوے جڑے مکھڑے نسک انسانوں جڑے مکھڑے نسک انسانوں او مکشالا نظر آوے جڑے مکھڑے نسک انسانوں او مکشالا نظر آوے کہ شبیر نے یارو میں جے رکھیا سر سجدے ان کے شبیر نے یارو میں جے رکھیا سر سجدے میرے نانے نو جایا کو میرے نانے نو جایا کو او خود جاون لئی سلیاوے جڑے مکھڑے نسک انسانوں او مکھشالا نظر آوے مرن تو باندھے حاکم
وچ تملائے اور مرنے تو بعد یہ حاتم دل وچ تملائے جدے لئی مر کے آیا جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے جڑے مکھڑے نسک سانو او مکھ شالا نظر آوے بے صبری بڑی دنوں دعا منگے صبر آوے ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں حافظ محمد اویس صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش فرما رہے تھے۔ میں کوئی اور بات کیے بغیر میں اپنے مہمان سناہان کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے عظیم مداح رسول، پیکر اخلاص، پیکر شفقت، پیکر محبت، رب نے جن کو عزتوں سے نواز رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، جناب عظیم مداح رسول جناب قاری محمد ضمیر احمد کیانی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام جملہ علماء کرام، مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم دانیال صاحب اور ان کے تمام رفقا کو کہ جنہوں نے مل کر حضور کی آمد کی خوشی میں ایک خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ کی ساری محفل سن کر جاتا، لیکن میں نے ایک اور محفل میں جانا ہے، اس لیے میں اپنی حاضری پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک بار حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا دیا اس یقین کے ساتھ پیش کریں کہ آقا و مولا ہم غلاموں کی صداؤں کو سنتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم شریف سے آغاز کرتا ہوں۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے۔ لائے سجدہ ثنا تو ہے، اور میں تجھ سے برابر ہی نہیں، میں تجھ سے برابر ہی نہیں، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے۔ میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، اور کس جگہ پہ کروں خدا جا کر، کس جگہ پہ کروں خدا جا کر، ہر جگہ تو ہے، ہر طرف تو ہے، ہر طرف تو ہے، ہر جگہ تو ہے۔ میں بندہ میرا خدا تو ہے۔ اس کے دو اشعار پڑھے ہیں، اپنا شریف ہے، دو تین اشعار پڑھ کے چاہوں گا۔ میرا دل آپ ہے، میری جان آپ ہے، 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 مجھ سے پوچھو تو سارا جہاں آپ ہے، مجھ سے پوچھو تو سارا جہاں
آپ ہیں مجھ سے پوچھو تو سارا جہاں آپ ہیں میں ہوں بس میری بس خما آپ ہیں میں ہوں بس میری بس خما آپ ہیں میں زمین ہوں میرا آسمان آپ ہیں زمین ہوں میرا آسمان آپ ہیں زمین ہوں میرا آسمان آپ ہیں عرش پر آپ ہیں فرش پر آپ ہیں عرش پر آپ ہیں فرش پر آپ ہیں عرش پر فرش پر کعبہ کو سین پر جس طرف دیکھیے بس وہاں آپ ہیں جس طرف آپ جیسا شفیع ہم نے دیکھا نہیں آپ جیسا شفیع ہم نے دیکھا نہیں جس طرح کھانا ہے جس طرح مہربان آپ ہیں کھانا ہے جس طرح مہربان آپ ہیں میرا دل آپ ہیں میری جان آپ ہیں مجھ سے پوچھو تو سارا جہاں آپ ہیں ایک بار بہت بڑا درود و سلام کر دیا پیش کریں آصف ساؤنڈ سسٹم ہمارے بڑے پیارے انداز میں آپ سب ڈیکوریٹ کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو جزا عطا فرمائے ایک بار حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کر دیا پیش کریں پڑھیے صلی اللہ علیہ آج رب دار آیا آج رب دار آیا آج رب دار دو جگ آج رب دو جگ اور رو دیا ہنس پیا رو دیا اکھیاں ہنس پیا دکھیاں نال سارا
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پیر طریقت رحمت شریعت عالم نبیل فاضل دین پیر سید صحابت حسین شاہ صاحب ہماری اس قسم کی رونق بنے، میں ان کو پوری انتظامیہ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محظوظ فرمائیں گے۔ اجرب دا دلدار دو جگ کا مختار اے رو دیا اکھیاں ہس پیا دکھیاں عالم خارا دکھیاں عالم خارا دو جگ کا مختار اے حسن سے خود تیرے قدمات اے حسن سے خود تیرے قدمات تن من اپنا وارا تن من اپنا وارا اج رب دا دلدار اور تینوں بڑا کے خالق نو تینوں بڑا کے خالق نو خود تیرے پیارا مجھے کسی قسم کا کہا تھا مجھے یاد نہیں ہے۔ اس نعت کے لیے 2 یا 3 اشعار پڑھوں گا، ایک پیر صاحب کی محبت کے 2-3 اشعار اور ختم کروں گا۔ ہاں یہ دل راہ میں بچھانا ہے میرے آقا نے آنا ہے، یہ دل راہ میں بچھانا ہے میرے آقا نے آنا ہے، ہر ایک کوچہ سجانا ہے میرے آقا نے آنا ہے، ہر ایک کوچہ سجانا ہے میرے آقا نے آنا ہے، میرے آقا نے اور جہاں اولاد کو معبود جاتی ہے وہاں پر بھی جہاں اولاد کو معبود جاتی ہے وہاں پر بھی ہمیں اپنا بنانا ہے میرے آقا نے آنا
بچانا ہے میرے آقا قبر کا قبر کا خوف اب کیسا سنا ہے کملی والے نے قبر کا خوف اب کیسا سنا ہے کملی والے نے رخ انور دکھانا ہے میرے آقا نے آنا ہے رخ انور دکھانا ہے میرے آقا نے آنا ہے دل راہ میں بچھانا ہے میرے آقا نے آنا ہے میرے آقا نے آنا ہے دل راہ میں بچھانا ہے میرے آقا نے آنا ہے اپنے پیر و مرشد کی آستانے کے لیے مرشد کے لیے یہ منقبت دعائیہ منقبت ہے اس کے صرف دو اشعار پڑھوں گا روز محشر تلک یہ الہی میرا ہے دعا پیر خانہ سلامت رہے روز محشر تلک یہ الہی میرا ہے دعا پیر خانہ سلامت رہے مولا خضری عمر ہو میرے پیر کی پیر کا آستانہ سلامت رہے اور بنگالی والے ملے غوث اعظم ملے تو ملے مصطفیٰ جو ملے تو گیا مل خدا فیض کا یہ گھرانہ سلامت رہے مولا خضری عمر ہو میرے پیر کی پیر کا آستانہ سلامت رہے اور بنگالی والے بنگالی والے جدھر بھی اشارہ کرے لاکھ بگڑوں کی بگڑی سوارا کرے بنگالی والے جدھر بھی اشارہ کرے لاکھ بگڑوں کی بگڑی سوارا کرے ان کے در پر ہزاروں گزارا کرے ان کے در پر ہزاروں گزارا کرے ایسا مہمان خانہ سلامت رہے مولا خضری عمر ہو میرے پیر کی پیر کا آستانہ سلامت رہے اللہ پاک
کو بھی سلامت رکھے اور ان کے سارے رفقا کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا ہے. ایک سال ہو گیا میں اسی گاؤں میں آیا تھا اور ایک کلام تھا پیر سید نصیر الدین نصیر الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے. اس کلام کا مجھے کہا گیا ہے ایک شعر آپ کی نظر کر دیتا ہوں. ایک بار حضور کی بارگاہ میں درود السلام کریے صلی اللہ علیہ وسلم. سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا. سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا. جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفاش یار چلا گیا. اور وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. ایک کمی تو ہے میرے پیر کی جو تیزار چلا گیا. ایک کمی تو ہے میرے چاند کی جو تیزار چلا گیا. اور جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا میرے دل وہ گدا نواز بچھڑ گیا. وہ گدا نواز بچھڑ گیا. وہ عطاش یار چلا گیا. سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا سبحان اللہ ماشاءاللہ. بڑے خوبصورت انداز میں ضمیر احمد کیانی صاحب حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. ان کی نعت کے دوران مجاہد اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت
عالم نبیل فاضل جلیل پیر سید صحابت حسین شاہ ہماری اس بزم کی رونق بنے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. میں بلا تمہید کوئی بات یہ اگلے سناخان کی طرف بڑھ رہا ہوں. جناب تشریف لاتے ہیں عظیم مداح رسول نعمان بٹ صاحب. نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرے نبی دکیل کال چال ڈال روشنی. میرے نبی دکیل کال چال ڈال روشنی. کمال سارے آپ بچ تے ہر کمال روشنی. کمال سارے آپ بچ تے ہر کمال روشنی. حضور دے لباس دا تے حضور دے وجود دا. حضور دے لباس دا تے حضور دے وجود دا. حضور دے لباس دا تے حضور دے وجود دا. تار تار معجزات وال وال روشنی. تار تار معجزات وال وال روشنی. کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش فرما رہے تھے محمد نعمان بٹ صاحب. اور بلا تمہید جناب شاہ صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہمارے بزرگ سناخان جناب محمد مصروف صاحب عظیم مداح رسول. آپ تشریف لاتے ہیں. ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
محبت سے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رب آکھیا محبوبا رب آکھیا محبوبا دس تینوں کی ہو گیا بنائے مرضی نال بنائے میں نبی سارے تینوں کچھ یاد سجائے محبوبا کیا کیو جبنا ہمارا میری جہان جہانا دے جہان ہوئے جدو تو بولے ادو میں بولوں ساڑی دماغی ہی زبان ہوئے محبوب سے کہہ دو سبحان اللہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں ذکر ہے نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے میلاد مصطفیٰ کی میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں ذکر ہے نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے فہرن درخت دولا فہرن درخت دولا شاخیں جگا جگا کر فہرن درخت دولا شاخیں جگا جگا کر فہرن درخت دولا شاخیں جگا جگا کر جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بلا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں ذکر ہے نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ذکر ہے نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں کتنا منکر یہ پوچھتا ہے منکر یہ پوچھتا ہے منکر یہ پوچھتا ہے جنیوں کا اصل کیا ہے منکر یہ پوچھتا ہے جنیوں کا اصل کیا ہے رول ہم ہی نکال کر دیکھو جنگے کھلا رہے میلاد مصطفیٰ کی میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ذکر ہے نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے کملی والا کریم منظور محفل کملی والا کریم منظور محفل تہن مکہ دے پیروں دا واسطہ ہی سجے رستے یار میں جو دسنانی انہاں پہائی کے تریوں دا واسطہ ہی ہویا بین سجاد جو کربلا تم انہاں کریاں دا
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں ناشری پیش کر رہے تھے محمد مصروف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، آل رسول، آل نبی، اولاد علی ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ آج ہم آل رسول شاہ صاحب کی زبان سے ان کے گھر کی اور ان کے نانا جان کی شان سنیں گے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک رب کا کلام، اگر تم اس کو تھامے رکھو گے، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو گے، اس کی پیروی کرو گے، اس پر عمل کرو گے، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسرا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ اگر تم میری آل بیت سے محبت کرو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آج آل رسول ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، اور آپ میں سے بڑے خوش قسمت وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا تعلق آستانہ عالیہ بنگالی شریف اور پیر عبداللہ شاہ صاحب کی دہلیز کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ آج میں اس مقام پہ ہوں، یہ بھی ان کا صدقہ ہے۔ اور حضور کی آل سے محبت ہمارے اولیاء کرام نے کیسے کی، میں ایک واقعہ مختصر وقت کے اندر بیان کر کے شاہ صاحب کی طرف پڑھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان، میری طرف آپ کی توجہ رہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان شادی عاشقوں کے امام ہیں۔ اہل سنت کے اندر آج صدیاں گزر گئی ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام اب بھی لیا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان جن کو ہم مانتے ہیں وہ حضور کی آل سے کیسے محبت کرتے تھے، وہ ایک واقعہ میں مختصر وقت کے اندر بیان کر کے شاہ صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو ایک محفل کے اندر بلایا گیا، ایک پروگرام کے اندر انوائٹ کیا گیا، اور شاہ اعلیٰ حضرت کو جب اس ٹائم بلایا گیا ایک پالکی، ایک ڈولی بھیجی گئی، ظاہر ہے اس دور کے اندر گاڑیاں نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت کے اس پالکی کو اٹھانے کے لیے 4 مزدور بھیجے گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول اور حضور کی آل سے کیسا عشق ہے۔ اعلیٰ حضرت اس پالکی کے اندر بیٹھے، حضرات محترم تھوڑا ہی وقت طے ہوا، تقریباً 1 منٹ کا وقت طے ہوا، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا اس پالکی کو روک دو۔ پالکی جب نیچے اتاری تو اعلیٰ حضرت نے ان 4 مزدوروں سے پوچھا کہ تم میں سید زادہ کون ہے؟ پوچھا تم میں سید زادہ کون ہے؟ مجھے حضور کی آل کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے حضور کی آل کی مہک آ رہی ہے۔ ابھی سید صاحب وہاں ایک تھے، ان 4 مزدوروں میں ایک سید تھے، انہوں نے کہا کہ میں سید ہوں۔ حضرات محترم اللہ کا ولی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا نام آج صدیوں گزرنے کے بعد بھی موجود ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے جب سنانا کہ سید یہ لفظ ان کی زبان سے ادا نہ ہوا تھا، چنگی والو وقت کا امام ہے، وقت کا مفتی ہے، اپنے سر سے پگڑی اتاری اور آل رسول کے قدموں میں رکھ دی۔ اور اپنی پگڑی اتاری اور آل رسول کے قدموں میں رکھ کے ادب سے فرمانے لگے شہزادے معاف کر۔ اب یہ ایک ولی اللہ ہے، احمد رضا کا نام آج بھی صدی میں بھی گونج رہا ہے، مگر دیکھیں کہ حضور کی آل کے ساتھ محبت، حضور کی آل کے ساتھ عقیدت کا انداز کیسا ہے۔ اور اب یہاں تک ہی بات نہ تھی، اعلیٰ حضرت نے پہلے سید صاحب سے معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے کہا کہ شاہ جی اب آپ اس پالکی اس ڈولی کے اندر سوار ہوں گے، اس منزل
مقصود تک احمد رضا آپ کو اٹھا کے لے گئے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے, ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. آپ کی نعت کی گونج میں تشریف لاتے ہیں عالم نبیل, فاضل جلیل, مجاہد اہل سنت, پیر طریقت, رہبر شریعت, پیر سید سخاوت حسین شاہ چراہی گیلانی الحسینی. آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ